Assalamu alaikum. Welcome back. Today's lecture is titled Introduction to Human-Computer Interaction, Part 3. Before we begin today's lecture, I would like to tell you about an event. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. یہ واقعہ تقریباً 1981 میں ہوا تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا تھا. جیسا کہ میں نے کہا کہ 1981 کی بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر کمپنی میں اور ہر بڑے ادارے میں جہاں بھی کمپیوٹرز پائے جائیں وہاں پر ایک MIS ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں, یا پھر ایک سسٹم ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپیوٹرز کو لگاتے ہیں, نیٹورکس انسٹال کرتے ہیں, ان کو کنفیگر کرتے ہیں, اینڈ اف اینی پرابلم occurs, اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر اس کو وہ ٹھیک بھی کرتے ہیں. سو ان 1981 ایک سسٹم مینیجر تھے, سسٹمز انسٹالیشن مینیجر. ان کو کال آتی ہے کہ کالر کہتا ہے کہ پلیز ٹیک یور ٹرمینل, دا ٹرمینل از ڈیڈ. تو کالر جو ہیں وہ کسی آفس سے بات کر رہے ہیں, سسٹم مینیجر سے بات کر رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا ٹرمینل ڈیڈ ہے, اس کو آپ پلیز لے جائیے. ٹرمینل اصل میں کمپیوٹر کو ہی کہتے ہیں. جہاں بھی کمپیوٹر کو لگایا جائے, ایک ورک اسٹیشن ہو جہاں پہ ایک یوزر بیٹھ کے کام کر سکے, اس کو ٹرمینل کہا جاتا ہے. تو یہ جو سسٹمز انسٹالیشن مینیجر تھے, اچھا یہ کال کہاں سے آئی تھی؟ یہ شیرفس ڈپارٹمنٹ سے آئی تھی. امریکہ میں جو پولیس کا ہیڈ ہوتا ہے کسی بھی شہر میں, کسی ٹاؤن میں, اس کو شریف کہتے ہیں. تو یہ کال ان کے ڈپارٹمنٹ سے آئی تھی. تو یہ سسٹمز انسٹالیشن مینیجر کہتے ہیں ان سے کہ آپ ریپیئر والے کے کیوں نہیں کہتے؟ یعنی اگر آپ کا کمپیوٹر خراب ہے, ٹرمینل آپ کا کام نہیں کر رہا, تو وائی ڈونٹ یو کال دا ریپیئر مین؟ آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں خود آ کے اس کو کلیکٹ کروں؟ تو ہوا یہ کہ انہوں نے اصرار کیا, کالر نے بہت اصرار کیا کہ نہیں آپ خود ہی آئیں. بہرحال سسٹمز انسٹالیشن مینیجر ہی وینٹ دیئر. مقام پہ پہنچے تو کیا پتہ چلتا ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سما تھا, اور سما یہ تھا کہ ٹرمینل پڑا ہوا تھا, کمپیوٹر پڑا ہوا تھا, اینڈ اٹ ہیڈ بین شاٹ 2 times. جی ہاں, someone had shot the terminal dead. ظاہر ہے کہ پولیس کے پاس تو گنز ہوتی ہیں. So something for you to think about. اب آئیے ہم لاسٹ ویک کے لیکچر کا ریکیپ لیتے ہیں. Let's see what we studied last week. In the last lecture, we studied the significance of human-computer interaction. Human-computer interaction کی اہمیت کیا ہے اس پہ فردر ہم نے ڈسکشن کی تھی, اور کافی ڈیٹیل سے ہم نے ایک پلین کریش انسیڈنٹ کو دیکھا تھا. یہ پلین کریش کیوں ہوا تھا؟ The reasons for this plane crash were firstly human error. اور یہ جو پلین کریش ہوا تھا اس کے اوپر ایک جو سیفٹی بورڈ ہے اس نے انویسٹیگیشن کی. انہوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ یہ ہیومن ایرر تھا, یعنی پائلٹ کا ایرر تھا. But in actual fact, جیسا کہ ہم نے اس کی ڈیٹیلز کو ایگزامن کیا اور اینالائز کیا, we found out that the problem was also due to the computer. کمپیوٹر جو تھا اس نے پائلٹ کو یہ واضح طور پر نہیں بتایا کہ وہ غلط کورس پہ جا رہا ہے, اور اس نے غلط کورس کو سلیکٹ کیا ہے, اور یہ اس کو آن بورڈ کمپیوٹر نیویگیشن کمپیوٹر کے ذریعے سے
پتہ چلتا تھا. The other thing that we saw in the last lecture was some fundamental truths about computers. کہ computers کی نیچر کیا ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ computers آپ کو بڑی precise information دیتے ہیں. They give you very exact information. وہ آپ کو انفارم تو ضرور کرتے ہیں لیکن they do not guide you. اس کے بعد ہم نے ایک انسیڈنٹ دیکھا تھا جس میں ایک جرمن کار مینوفیکچرر نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی انٹیگریٹ کی تھی اپنی کارز میں. دس واز اے ویری ویل نون اینڈ ریناؤنڈ کار مینوفیکچرر. پوری دنیا میں ان کا نام مشہور تھا, اب بھی ہے. انہوں نے اپنی کار میں ایک ڈیوائس لگائی, اے کمپیوٹر بیسڈ ٹیکنالوجی ڈیوائس, اینڈ اس کا نام تھا دی آئی ڈرائیو. اس آئی ڈرائیو کی جو ڈیوائس تھی اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے آپ بے شمار فیچرز ایکسیس کر سکتے تھے. مثلا اف یو وانٹڈ ٹو ہیو انفارمیشن اباؤٹ نیویگیشن, ایک شہر سے دوسرے شہر اگر آپ نے جانا ہو, وہ کس روٹ سے جا سکتے ہیں, کس راستے سے آپ جا سکتے ہیں, اس کے بارے میں انفارمیشن آپ پا سکتے تھے, حاصل کر سکتے تھے. اس کے بعد انٹرٹینمنٹ کے سے متعلق کوئی انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے ہو تو وہ بھی آپ کو مل جاتی تھی. اینڈ اپارٹ فرام دس کار ڈائگنوسٹکس انفارمیشن. تو اس میں تقریباً 650 پلس فیچرز تھے. اب ہوا یہ کہ مینوفیکچررز نے, جو کمپیوٹر انجینئرس تھے, سافٹ ویئر انجینئرس تھے, انہوں نے تو اپنی طرف سے ایک اچھا کام کیا, اس ڈیوائس میں بے شمار فیچرز ڈال دیے, اور یقیناً اس لیے ڈالے تھے تاکہ اس کے جو یوزر ہیں ان کو فائدہ ہو, آسانی ہو, سہولت ہو. بٹ ایکچولی واٹ ہیپنڈ واز دیٹ دا ڈیوائس واز ویری ہارڈ ٹو یوز. تو ہوا یہ کہ بجائے کہ ان کا کام آسان ہوتا, کسٹمرز, یوزرز, ان کو آسانی ملتی, سہولت ملتی, they ended up being very very frustrated. مثلا ایک چھوٹی سی چیز, اگر آپ کو اس ڈیوائس سے متعلق کوئی انفارمیشن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے آپ کو ڈرائیونگ سے ہٹ کر اس اسکرین کی طرف آپ کو دیکھنا پڑتا تھا, which is very difficult. آپ یا ڈرائیونگ کریں گے یا پھر اس ڈیوائس کو استعمال کریں گے. So one of the effects of introducing more features in computer-based devices is that it adds more complexity. اس کی وجہ سے کمپلیکس کام ہو جاتا ہے اور یوزر کے لیے وہ ڈیوائس استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہیومنس اور کمپیوٹرز کی نیچر کیا ہے. ہیومنس ورسز کمپیوٹرز, واٹ از دا ڈفرنس؟ ویل, ہیومنس آر اے اسپیشیز, اے ویری کمپلیکس اسپیشیز who have free will. They have freedom to choose, freedom to decide. اس کے اندر ان کے اندر انٹیلیجنس ہوتی ہے. They are animate, they are living beings, whereas computers are non-living objects. They are basically dumb. جب تک آپ ان کو کوئی کمانڈ نہ دیں, آپ ان کو کوئی انسٹرکشن نہ دیں تو they cannot do anything. لیکن جب آپ ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں تو بڑے پرسائز طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. They don't have any intelligence. So one of the challenges that we discussed was if we want a computer device or some software to replicate the behavior of human beings, یہ ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے جو کہ ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کا ڈومین ہے. So we are asking computers to do something very difficult. We are asking them to behave like complex, intelligent human beings. یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بڑا چیلنجنگ کام ہے. Then we also looked at the phenomenon known as software apartheid. Software apartheid کیا ہے؟
This is known as institutionalizing obnoxious behavior and obscure interaction of software-based products. So actually, by practice, the people who build computer-based devices are actually making it difficult for people to use them. And this is known as software apartheid, whereby devices behave in a rude way, in an unacceptable way to human beings. Another revelation that we also looked at was the fact that software engineers, people who build computer-based systems, have far lower levels of quality than traditional engineers. اور یہ ہم نے کار مینوفیکچررز کی کیس اسٹڈیز میں یہ چیز دیکھی تھی. Now let's turn towards today's lecture. آج کے لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں. In today's lecture, we will study the effects of computer-based systems on human productivity, the effect of computers on employee loyalty, revenue, and customer loyalty. Computer-based devices, computer technology اور computers بذات خود اس کا کیا ایفیکٹ ہے ہمارے اوپر، ہماری پروڈکٹیوٹی کے اوپر. جو لوگ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ان کے اوپر کیا افیکٹ ہوتا ہے، ان کی لائلٹی کے اوپر، ان کی موٹیویشن کے اوپر. واٹ از دی افیکٹ؟ اینڈ کسی کمپنی یا کسی ادارے کی جو ریونیوز ہیں اس پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے، یہ ہم آج دیکھیں گے. لاسٹ لیکچر میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا جاتے جاتے، وہ سوال یاد ہے آپ کو؟ سوال یہ ہے کہ واٹ یو گیٹ وین یو کراس کمپیوٹرز ود انفارمیشن. انفارمیشن اور کمپیوٹرز کو کمبائن کریں آپ تو کیا ملتا ہے؟ تو اس پہ آپ نے سوچا؟ تو ہولڈ آن، تھوڑا سا انتظار کیجئے، لیکچر کے آخر میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. What is the effect of bad tools on people? جب بھی کوئی آپ غلط ایک ٹول ایسا استعمال کرتے ہیں جو کہ اچھا نہیں ہے، اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ ذرا روزمرہ کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرض کریں آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، مثلاً آپ ایک کیل دیوار میں ٹھوکنا چاہتے ہیں. اب یہ جو ہیمر ہے، جب آپ اس ہیمر کو اٹھاتے ہیں تو اس کا جو ہیڈ ہے یہ بجائے کہ آپ کے وش کے مطابق، آپ کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق کام کرے، یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ اس طرح اٹھاتے ہیں اور اس کا ہیڈ اتر جاتا ہے. لہٰذا آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر پاتے. اس ٹول نے آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کام نہیں کیا. اسی طریقے سے کوئی اسکرو ڈرائیور ہے، اسکرو ڈرائیور سے آپ ایک پیچ کسنا چاہتے ہیں، لیکن اگر جو ہے اسکرو ڈرائیور جو ہے وہ اسکرو کے اندر صحیح طرح نہ پھرے، یعنی اسکرو کا ہیڈ خراب ہو جائے، تو اگین یہ آپ اپنے ٹاسک کو پرفارم نہیں کر سکتے. سو اٹ از ناٹ لیونگ اپ ٹو ایکسپیکٹیشن. سو ان ایوری ڈے لائف کچھ واقعات ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹولس ہمارے ایکسپیکٹیشن کے مطابق کام نہیں کرتے اور اس کی ایفیکٹس بھی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. لیکن جب کمپیوٹرز ہماری توقعات کے مطابق کام نہ کریں، when computers do not respond according to our expectation، تو اس کے بھی کچھ ایفیکٹس ہوتے ہیں ہماری پرسنل لائف میں، ہماری پروفیشنل لائف میں، سوسائٹی کے اندر. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بیکاز computers and software are just like any other tool جو کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے پلین کریش کے واقعے کو ہم نے تفصیلی طور پہ ڈسکس کیا تھا کہ وائی did this plane crash.
this was an airplane navigation computer which was being used by the pilots. اور ظاہر ہے کہ یہ کاکپٹ کے اندر ہوتا ہے. تو کیا کمپیوٹر صرف کاکپٹ تک ہی محدود ہے؟ نو. ایکچولی computers can be found everywhere. In fact, they can even be found in the passenger cabin. جی ہاں، جہاں پیسنجرز بیٹھتے ہیں وہاں بھی کمپیوٹرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ نے کبھی سفر کیا ہو، کسی انٹرنیشنل فلائٹ پہ سفر کیا ہو، تو وہاں پہ ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹمز ہوتے ہیں جس پہ آپ کوئی مووی دیکھ سکتے ہیں، کوئی گانا سن سکتے ہیں. سو what do these in-flight systems do? اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے on human beings؟ آئیے دیکھتے ہیں. ایک ایئر لائن کمپنی تھی، انہوں نے ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹمس کو انسٹال کیا اپنے جہازوں میں. Now basically what does this in-flight entertainment system do, which stands for IFE for short. یہ بیسکلی ایک کمپیوٹر ہے اور وہاں پہ آپ میوزک اور موویز کو لوڈ کرتے ہیں اینڈ دیٹ از دین پاسڈ آن ٹو ڈفرنٹ پیسنجرز. ہر پیسنجر کے سامنے ایک اسکرین ہوتی ہے. سو بیسکلی جیسا کہ آپ کے کسی آفس میں کوئی نیٹ ورک ہے کمپیوٹرز کا، یہ اس طرح کا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو ایک ایئر لائن میں جب یہ انسٹال ہوا، اس کا جو کرو تھا، یعنی جو اٹینڈنس فلائٹ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، دے فاؤنڈ اٹ ویری ہارڈ ٹو یوز. تو ہوا یہ کہ بجائے کہ وہ اس جو انٹرنیشنل روٹس ہوتے ہیں جو کہ بڑے پریسٹیجیس ہوتے ہیں، یعنی ایئر لائن انڈسٹری میں اگر آپ سینئر ہیں تو آپ کو کسی انٹرنیشنل روٹ پہ ڈالا جائے گا. تو بجائے سے کہ آپ لاہور سے کراچی والے روٹ پہ جائیں، آپ لاہور سے لندن والے روٹ پہ جائیں گے یا لاہور سے سنگاپور والے روٹ پہ آپ کام کریں گے. تو دس از سم تھنگ ویری پریسٹیجیس. یہ ایک آنر ہوتا ہے جس سے آپ کی سینیورٹی بڑھتی ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کو اس کے مطابق کمپنسیشن بھی ہوتی ہے. Now in this case, in the case of this American airline, اس کے جو فلائٹ اٹینڈنٹ تھے، اس کا جو کرو تھا، انہوں نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل روٹس پہ جانا ہی نہیں چاہتے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو سسٹم تھا، دی ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم واز ویری ہارڈ ٹو یوز. پھر ایک اور امریکن ایئر لائن میں بھی ایک سملر انسیڈنٹ ہوا. اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو انٹرٹینمنٹ ہے، چاہے وہ موویز ہوں یا کوئی آڈیو انٹرٹینمنٹ ہو، that will be shown to them, that will be given to the passengers when they pay for it. یعنی وہ کیش پیمنٹ کریں گے اور اس کے بعد جو بھی انٹرٹینمنٹ وہ چاہتے ہیں وہ ان کو میسر ہو جائے گی. اب اس کی وجہ سے ایک چینج آئی. نارملی اگر آپ نے کبھی ایئر پلین پہ سفر کیا ہو تو وہاں پہ اکثر آپ چیزیں خرید سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اور کوئی استعمال کی چیزیں. اینڈ یوزلی ان دیز کائنڈ آف ایئر لائنس دا کیش کلیکشن سسٹم وہ ذرا لوز اور فلیکسیبل ہوتا ہے، کیونکہ کسی نے بھاگ تو جانا نہیں ہے. اوکے، ایئر پلین تو 20,000 فیٹ کی بلندی پہ سفر کر رہا ہے اینڈ نو ون کین لیو دا پلین. تو کیش کلیکشن جو سسٹم ہے وہ کافی انفارمل ہوتا ہے اور فلائٹ اٹینڈنٹس بعد میں لے لیتے ہوتے ہیں چیز دینے کے بعد. Now in this case the flight entertainment system، اس پہ انہوں نے ایک شرط لگائی، یعنی سسٹم اس طریقے سے بنایا، دی انٹرٹینمنٹ مووی یا جو بھی آڈیو تھی فائل، that will only be played after the payment. اب اس کی وجہ سے ایک ایفیکٹ ہوا. جو فلائٹ اٹینڈنٹس تھے، جو کرو تھا اس جہاز کا، ان کو ایک کام کرنا پڑا. وہ کیا تھا کہ جب بھی ایک پیسنجر ریکویسٹ کرتا تھا کہ ہم نے کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے تو وہ پیسنجر کے پاس جاتے تھے، ان کی ریکویسٹ کو سنتے تھے، ان سے کیش لیتے تھے. اس کے بعد وہ جو بھی کنسول ہے جہاں بھی ان کا کنٹرول سسٹم ہے اس ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم کا، اس کو وہ جا کے وہاں پہ ایک انٹری کرتے تھے
اور ایک کیش ٹرانزیکشن ٹائپ ایک کام کرتے تھے. جب یہ ٹرانزیکشن پوری ہو جاتی تھی تھرو دا کمپیوٹر سسٹم, اس کے بعد انٹرٹینمنٹ پیسنجر کو مل جاتا تھا. لیکن ہوا یہ کہ ہر پیسنجر کے لیے ان کو آگے پیچھے یہ روٹین چلانی پڑی, ان کو یہ کام کرنا پڑا. سو دے گاٹ ویری ویری فرسٹریٹڈ. تو ہوا یہ, دے ایکچولی اسٹاپ یوزنگ دی ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جب بھی جہاز چلتا تھا تو اس سے پہلے سرکٹ بریکر کو ٹرپ کر دیتے تھے, تاکہ وہ جو ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے وہ نہ چلے, تاکہ ان کو وہ ہیسل نہ ہو آگے پیچھے جانے کی, کیش ٹرانزیکشنز کرنے کی. سو اس ہیسل سے بچنے کے لیے انہوں نے اس پورے سسٹم کو فیل کر دیا, اور وہ بڑے پولائٹلی سے شروع میں اناؤنسمنٹ کر دیتے تھے بفور دا فلائٹ ٹو دا پیسنجرز کہ آئی ایم سوری بٹ دی ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم از ناٹ ورکنگ, اور اس طرح معذرت کر کے وہ بیٹھ جاتے تھے. اب ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے ان کو یعنی ایئر لائن کمپنی کو کافی نقصان ہوا. دیٹ از دا ریزلٹ. نہ جو سسٹم انہوں نے بنوایا جس پہ انہوں نے ملینس آف ڈالرز خرچ کیے وہ ضائع چلا گیا, جو کیونکہ کوئی اس کو استعمال نہیں کر رہا. تو اس کی وجہ سے اسٹاف کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا. اوکے, دے ور ناٹ موٹیویٹڈ ٹو ورک. انہوں نے اس سسٹم کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا. اینڈ آبویسلی جو کسٹمرز تھے, دی پیسنجرز ان دی ایئر لائن ان دی ایئر پلین, وہ بھی کافی ڈسسیٹسفائی ہوئے, کیونکہ وہ ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہیں which takes about 8, 9, 10 hours and they have no entertainment. So we can see that a computer-based system, which the computer engineers, software engineers thought was a very good idea, اور انہوں نے بڑی محنت سے بنایا, was not liked by anyone, جس کی وجہ سے employees dissatisfied ہوئے, customers dissatisfied ہوئے, and the airline lost money. So that is the effect of bad tools, of bad computer systems. تو ہونا کیا چاہیے پھر؟ What should happen? If this is the state of affairs, then what should be done? Well, like we said in the last lecture, software or computer-based products are not inherently hard to use. یہ ان کی فطرت میں نہیں ہے کہ ان کو استعمال کرنا مشکل کام ہے. But we make them hard to use. We, the engineers, we the software engineers. So ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے کمپیوٹر سسٹمز بنائے جائیں which are more inclusive, جس کو زیادہ سے زیادہ لوگ استعمال کر سکیں, which are more forgiving, کیونکہ انسان غلطی کرتا ہے, so they should be more forgiving in that respect, and they should be adopted according to the needs of human beings. جن لوگوں نے استعمال کرنا ہے ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہو, ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہو. اگر ہم اس طریقے سے کمپیوٹر سسٹمز بنائیں گے دین اس کا فائدہ بھی ہوگا, اس کا نفع بھی ہوگا. But one of the reasons why this is not happening is that we have an industry in denial. آئیے دیکھتے ہیں. What is happening is that people who rush to believe in the benefits of computer technology, یعنی وہ لوگ, وہ engineers who see the benefits of computer technology, they have forgotten to fulfill their responsibility, and that is to make this easy to use. In their rush, in their desire to make computer technology available, they have forgotten to make these products easy to use. So we have a situation where computers are everywhere, computer devices are very powerful, very sophisticated, but confusing to use. اس کی وجہ یہ ہے we have two groups of people. On the one side we have techies. Now these people, the engineers,
they have belief in technology. They have belief in the power of products. On the other hand, we have normal people. They find these products built by the techies difficult to use. In fact, they find it degrading. یعنی جب وہ یہ پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں تو ایک قسم کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم کی ایگزامپل میں دیکھا. The staff of this airline were humiliated. They suffered. So the reality is that day by day we are becoming more and more dependent upon the people who build these computer systems. اب آئیے دیکھتے ہیں ایک کلپ. دیکھا آپ نے؟ یہ کلپ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھا تھا. لگتا ہے کہ یہ صاحب ہیں، ان کا آج آفس میں کوئی اچھا دن نہیں گزرا تھا. یہ ہی واز ہیونگ اے بیڈ ڈے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ان کو اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا؟ ان فیکٹ غصہ نہیں آ رہا تھا، ہی واز ان اے ریج. یعنی اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ تھوڑے سے آپ کا بلڈ پریشر اوپر ہو جاتا ہے. آپ زیادہ غصے ہوں تو آپ تھوڑا سا برا بھلا بھی کہتے ہیں. بٹ دین اے پوائنٹ کمز وین یو ریچ اے پوائنٹ دیٹ یو اسٹارٹ بیکمنگ فزیکل، اور اس کو ریج کہتے ہیں. انکنٹرولبل اینگر، ایکسٹریم اینگر. تو یہ صاحب تھے، ہی واز ان اے ریج. وائی؟ یہ اس پوائنٹ تک کیوں پہنچے؟ Rage is not a new phenomenon. In fact, we find instances of rage everywhere. For example, you must have heard of car rage. یعنی جب لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ باہر جاتے ہیں. There is also the phenomena known as trolley rage. جی ہاں، جب آپ کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں یا کسی سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی بڑی دکان میں جاتے ہیں، وہاں پہ ٹرالیز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جگہ بھی ذرا تنگ ہوتی ہے. سو پیپل وین دے ہیو لٹل اسپیس ٹو مینوور، جگہ تھوڑی ہو اور ٹرالیز کو انہوں نے گزارنا ہو تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. دس از اے فینومینا نون ایز ٹرالی ریج. اندر فینومینا از نون ایز ایئر ریج، وچ بیسکلی مینس کہ آپ جہاز میں ہیں، آپ کو غصہ آ جاتا ہے. دین وی آلسو ہیو ورک ریج. آپ نے اکثر سنا ہوگا، اخباروں میں پڑھا بھی ہوگا کہ ایک صاحب جاتے ہیں اپنے آفس میں صبح صبح، اینڈ آل آف اے سڈن ہی پولز آؤٹ اے گن، اور اس آفس میں سب لوگوں کو مار دیتے ہیں. دس از نون ایز ورک ریج. بٹ وی آلسو ہیو اندر فینومینا نون ایز پی سی ریج. اور جو ایگزامپل آپ نے ابھی دیکھی تھی، دیٹ واز این ایگزامپل آف پی سی ریج. اس کا ایک اور نام بھی ہے. It is known as computer's Tourette. Tourette syndrome ایک بیماری ہے جس میں uncontrollable anger ہوتا ہے. یعنی آپ برداشت نہیں کر سکتے and you start saying bad words، اور بہت برا بھلا آپ کہتے ہیں. So it looks like یہ صاحب تھے آفس میں جو ہم نے کلپ میں دیکھا تھا، he was suffering from this syndrome, from PC rage. اب آپ کے لیے کوشچن ہے، Do you think that this clip was real? ابھی آپ نے جو اسکرین پہ کلپ دیکھی تھی، کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ واقعی ہوا تھا؟ Was it real or was it false? ذرا گیس کریں. Well, actually, this was not real. یہ جو کلپ تھا، ایک کمپیوٹر کمپنی تھی، انہوں نے اپنی کچھ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کچھ ایڈز بنائے تھے، اور اس میں سے یہ ایڈ بھی تھا. سو آئی ایم سوری ٹو ڈس اپوائنٹ یو، بٹ اٹ واز ناٹ ریئل.
So here we have a case of art. ہم نے ایک کلپ دیکھا, ایک ویڈیو کلپ دیکھا which was not real. But sometimes ایسا ہوتا ہے that life imitates art. لائف جو ہے یہ آرٹ کو ممک کرتی ہے, اس کو امیٹیٹ کرتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. برٹن کے اندر, برطانیہ میں ایک کمپیوٹر مینوفیکچرر ہے, اس کا نام ہے نووا ٹیک. ایک دفعہ ان کو خیال آیا کہ ہمیں ایک سروے کرنا چاہیے. سروے کیا کرنا چاہیے؟ ٹو سی دیٹ ہاؤ ڈو پیپل, ہیومن بینگس, بہیو ود دیئر کمپیوٹرز. انسان جو ہیں, لوگ جو ہیں, وہ کمپیوٹرز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کیا وہ ان کو مارتے بھی ہیں؟ جی ہاں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سروے کیسا سروے ہے. تو یہ اس کمپنی نے بھی ذرا مذاق میں ہی یہ سروے کروا دیا کہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے ریزلٹس ہیں. کوئی وہ بھی زیادہ سیریس نہیں تھے. اینی وے, what they found in the survey astonished them, really amazed them. اس سروے کے فائنڈنگس کیا تھے؟ That 1 in every 4 computers has been physically attacked by its owner. پھر ایک اور سروے کیا گیا by the National Opinion Poll and Symantec, a very renowned computer company. انہوں نے جو سروے کیا اس سے یہ بات سامنے آئی that almost 1/3 of people have physically attacked a computer. And again, according to the National Opinion Poll, 67% experienced frustration, exasperation, and anger. And lastly, again by the same poll, 70% of people swore at their machines. That's right. 70% cases میں ایسے ہوا کہ لوگ اپنے مشینز کو, اپنے کمپیوٹرز کو برا بھلا کہتے رہے. These are amazing figures. So in retrospect, جو ہم نے کلپ میں دیکھا تھا, that was actually real. یہ ایسا ہوتا ہے. At the end of the survey, جب یہ سروے کنکلوڈ ہوتا ہے, رپورٹ لکھی جاتی ہے, تو آخر میں اس کی کنکلوژن میں ایک اسٹیٹمنٹ کہی جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے. Hopefully as technology improves and computers become ever more user friendly, these attacks will become less frequent. تو یہ جو فینومینا ہے, جنہوں نے اس رپورٹ کو لکھا, یہ سروے کیا, وہ آخر میں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ امید ہے کہ یہ جو فینومینا ہے یہ کم ہو جائے گا, جیسا کہ ایز جو کمپیوٹرز ہیں دے بیکم مور اینڈ مور یوزر فرینڈلی. تو یہ جو اٹیکس ہیں, یہ جو سویئرنگ ہے, یہ جو برا بھلا کہنا ہے, یہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا. آج کا جو دور ہے, دس از نون ایز the new economy. Before there was the agricultural age, then the industrial age, and now this is the computer age, information age. اور آج کل کی اکانومی کو نیو اکانومی کہتے ہیں, which is dependent upon new paradigms. What are these new paradigms? جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں, in today's world, business success is all about managing relationships. آج کل کی جو اکانومی ہے, آج کل کی جو گلوبل اکانومی ہے, who will succeed? کون سی کمپنی زیادہ سکسیزفل ہوگی؟ وہ کمپنی جو کہ زیادہ سے زیادہ ریلیشن شپس بنا سکتی ہے اپنے کسٹمرز کے ساتھ, who can gain the trust of their customers, who can gain the satisfaction of their customers. اس نیو اکانومی میں جو گلوبل ہے اور بہت کمپیٹیٹو ہے, اس میں وہ کمپنیز سکسیڈ ہوں گی. آج کل کی اکانومی میں ایک جو خاص بات وہ یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بہت استعمال ہو رہا ہے. جو کمپنیز انفارمیشن ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرتی ہیں اینڈ دے یوز دس ٹیکنالوجی فار دیئر بینیفٹ اینڈ دے سیٹسفائی دیئر کسٹمرز, دین دیز کمپنیز آر ویری ویری سکسیزفل. اور آئندہ یہ جو فنومینا ہے یہ بڑھتا رہے گا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سب سے جو پرومیننٹ چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے آج کل, دیٹ از دی انٹرنیٹ. اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ ویب ایپلیکیشنس استعمال کر سکتے ہیں,
So this is a very important ingredient, a very important factor in the success of any company competing on the global stage. So in other words, we can make a conclusion here. The conclusion that we can make is that success depends upon the ability of a business to effectively and efficiently meet customer needs and goals. In other words, business success is directly proportional to the user experience experienced on the web, on the internet. The success of any company depends upon many factors. اس میں سب سے جو نمایاں چیز وہ ڈیفینیٹلی اس کی بزنس اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس کا بزنس پلان ہوتا ہے, اس کے بزنس گولز اینڈ آبجیکٹیوس ہوتے ہیں. بٹ آفٹر دیٹ, in order of priority, in this new economy dependent upon IT and specifically the web, competitive advantage after your business strategy comes down to the use of information technology and specifically the user experience. جو لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ کیسا ایکسپیرینس کرتے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. In other words, your web applications will determine the success of your business. However, in this new economy, we are seeing some problems. کچھ پرابلمس ہمیں نظر آ رہی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ پرابلمس کیا ہیں. Let us consider a scenario. وہ سیناریو یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے. This website is aesthetically very beautiful. دیکھنے میں یہ بڑی خوبصورت ہے. Technically perfect, wonderful content, but users can't find information. تو دیکھنے میں یہ ویب سائٹ بہت خوبصورت ہے. ٹیکنیکلی بالکل ٹھیک ہے, کوئی بگز نہیں ہے اس کے اندر, کریش نہیں ہوتی, کانٹینٹ اس کے اندر بے تحاشا ہے, بٹ یوزرز cannot find information. کیا یہ واقعی سچ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. According to a well-renowned web guru, users can only find information 42% of the time. According to research done by a research company called Zona Research, one of the prominent research companies, they say 62% of web shoppers give up looking for the item they want to buy online. جب آپ آن لائن جاتے ہیں, آپ کو چیز خریدنا چاہتے ہیں, 62% of the time آپ کو چیز نہیں ملتی. That's a very big figure. According to another bit of research that was done, 50% of potential sales were lost in online shopping experiences. یعنی جو پوٹینشیل ہے کسی بھی ویب اپلیکیشن کا, اور آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویب کے تھرو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے. So 50% of these transactions potentially have been lost. So this is a very, very big figure. اس کا result کیا ہے؟ Well, according to another bit of research, 40% of users do not return to a website if they have a negative first experience. یعنی کہ پہلا ایکسپیرینس بیڈ ہے, برا ہے, سیٹسفائنگ نہیں ہے, تو 40% جو آف دا ٹائم پیپل ڈو ناٹ ریٹرن, وہ واپس نہیں آتے. سو دس از اے ویری سیریس پرابلم ان دا نیو اکانومی. ایک اور اسٹیٹسٹک کے مطابق کنسرننگ سافٹ ویئر مینٹیننس کاسٹ, 80% آف سافٹ ویئر لائف سائیکل کاسٹ اکر آفٹر دا پروڈکٹ از ریلیزڈ ان دا مینٹیننس فیز. 80% is due to unmet or unforeseen user requirements. Only 20% is due to bugs اور ریلائبلٹی پرابلمس. یعنی جب ایک سافٹ ویئر ریلیز ہوتا ہے مارکیٹ میں یا کسی کمپنی میں, تو وی تھنک دیٹ دا کاسٹ ہیز بین میٹ. اس کی جو کاسٹ ہے, جتنا اس پہ خرچہ ہونا ہے, وہ پورا ہو چکا ہے. بٹ ایکچولی 80% آف دا کاسٹ اسٹل ریمینس, وہ مینٹیننس میں ہوگی, اینڈ دیٹ از ڈیو ٹو انفورسین یوزر ریکوائرمنٹس. یہ جو اسٹیٹسٹک ہے, دس از بینگ گیون ٹو اس بائی دی IEEE سافٹ ویئر میگزین. And similarly, according to the ACM, again a very renowned computer society, computer organization, we're getting 63% of software projects exceed their cost estimates. And the top 4 reasons are frequent requests for changes from users,
overlooked user tasks, users' lack of understanding of their own requirements, and insufficient user-analyst communication and understanding. So we have a very, very bad situation. A lot of money, a lot of potential money is being lost. Let's take a scenario. Like we just heard in the previous statistic, 50% of sales, potential sales, are lost. Now in today's world, through the web, a lot of business is being done. یعنی companies جو ہیں, they are doing millions, hundreds of millions of worth of business through the internet. So ایک کمپنی اگر 100 million کی سیل کر سکتی ہے and 50% sales are being lost, اس کا مطلب ہے کہ 50 million کی سیل ہوئی ہے اور $50 million have been lost. That is a very, very big amount. اور وہ کیوں؟ کیونکہ جو یوزر تھا, جو وہ ویب سائٹ, ویب اپلیکیشن استعمال کرنا چاہ رہا تھا, اس کو وہ انفارمیشن یا آئٹم نہیں ملا جو کہ وہ چاہ رہا تھا. ویری سمپل ریزن بٹ ویری بگ ایفیکٹ. آج سے چند سال پہلے ایک کمپنی تھی, یہ ایک .com کمپنی تھی, یعنی ایسی کمپنی جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر کام کرتی ہے, اس کا وجود انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے. یہ جو کمپنی کیا کام کرتی تھی, یہ کلوز بیچتی تھی, کپڑے بیچتی تھی اینڈ فیشن آئٹمس. اس کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ تقریباً $204 ملین کے لگ بھگ تھی. $204 ملین were invested in this company. But within a few months, this company failed. Bankrupt ہو گئی. Bankrupt کیوں ہوئی تھی؟ اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو بزنس ماڈل اس کا اچھا نہیں تھا, ٹھیک نہیں تھا, and secondly, it had a poor user experience. اس ویب سائٹ پہ جب لوگ جاتے تھے تو آدھے گھنٹے تک ان کو وہ چیز ہی نہیں ملتی تھی جو وہ چاہ رہے تھے. When someone cannot find information or the item they are looking for, تو ظاہر ہے کہ سیل نہیں ہوگی. جب سیل نہیں ہوگی تو اس کمپنی کو پروفٹ نہیں ملے گا, ریونیوز نہیں آئیں گے, اینڈ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بینکرپٹ ہو گئی. $204 ملین went down the drain. So that is the end of business as usual for this .com company. So, in conclusion, products with a bad user experience deserve to die. کیا آپ اسے اگری کرتے ہیں؟ Well, you have your opinion and this is my opinion. To conclude our lecture, I would like to go back to the question I asked at the beginning of the lecture and in the previous lecture. What do you get when you combine computers with information? تو ہوپفلی آپ نے سوچا ہوگا اس کے اوپر. اس کا جواب کمپیوٹر نہیں ہے, اس کا جواب کچھ اور ہے. اس کے لیے جو ہے میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں گا جو کہ آج سے کچھ سال پہلے ہوا تھا. ڈیفینیٹلی آپ نے اولمپکس کا نام تو سنا ہوگا. اولمپک گیمز ہوتی ہیں ہر 4 سال بعد اور پوری دنیا سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے in 1992 the Olympic Games were held in Sydney, Australia. سڈنی ایک شہر ہے آسٹریلیا کے اندر. گیمز ہوئیں, ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھی ہوں. گیمز کے بعد ایک صاحب آسٹریلین, انہوں نے اس کو سڈنی اولمپک کمیٹی کو سو کر دیا, ان پہ ایک کیس کر دیا اور اخبار میں بہت آیا اس کے بارے میں. تو کیس کیوں کیا تھا؟ کیس اس لیے کیا تھا کہ یہ جو صاحب تھے وہ ہینڈی کیپ تھے, تھوڑے سے معذور تھے, اینڈ ہی could not use a computer like a normal human being. کچھ امپیئرمنٹ تھی, کچھ ڈسیبلٹی تھی, تو جیسے لوگ عام طور پہ کمپیوٹر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ویسے استعمال نہیں کر سکتے تھے. سو انہوں نے سو کر دیا ایک لا کے تحت. وہ ایک لا ہے آسٹریلیا کے اندر جس کے تحت یہ فیسلٹی ہے, یہ چیز ہے کہ کوئی بھی ڈسیبل پرسن ہو اس کے خلاف ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے کیس یہ کیا کہ میرے خلاف ڈسکریمنیشن کی گئی ہے کیونکہ میں اولمپکس کی جو ویب سائٹ ہے اس کو میں ایکسیس نہیں کر سکتا. تو کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ جو صاحب ہیں کیا یہ ویب سائٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں؟
Well, according to some standards, some web standards, اگر آپ ان کو استعمال کریں ویب سائٹ کو بناتے وقت تو آپ ڈسیبل پرسنس کو بھی ایکسیس دے سکتے ہیں, جو کہ اس کیس میں نہیں ہوا تھا. ایونچولی دس پرسن won the case and the Olympics committee had to pay a vast amount of money to this person. So پتہ چلا آپ کو کہ what happens when you combine computers and information? So that brings us to the end of today's lecture. آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ what is the effect of computers and computer-based devices on human productivity, on business revenues, and what is the effect on customer loyalty, on employee loyalty, on productivity in general. So اس سے جو ہے ہمارے سامنے اس چیز کی اہمیت کافی واضح ہو گئی ہے کہ why we need to build computer-based systems which can be used by human beings and not just by engineers. And this also highlights the importance of human-computer interaction, which basically is concerned with designing these systems, evaluating and implementing them so that they are fit for human use. In the next lecture, we will look in more detail about what the goals of human-computer interaction are, کچھ بیسک کانسیپٹس ہم دیکھیں گے, اینڈ آلسو بریفلی لک ایٹ دی ایوولوشن اینڈ ہسٹری آف ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن. سو آل بی بیک. آئندے تک کے لیے اللہ حافظ.